السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مآب ناظرین اور عالی قدر سامعین، آج جاری مہینے صفر کی 19ویں تاریخ کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی تفصیلات ذکر کی جائیں گی، کیونکہ سن 11 ہجری کے ماہ صفر کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض وفات کی کیفیت طاری ہوئی تھی، یعنی اس بیماری کی شروعات ہوئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات تقریباً 13 یا 14 دن تک جاری رہا، جس کی ابتدا صفرا کے غلبے اور بخار سے ہوئی تھی۔ اس بیماری کا آغاز زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ہوا۔ ابتدائی 5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم علالت اور بیماری کے باوجود باری باری تمام ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جاتے رہے۔ آخری 8 دن جب بیماری کی شدت بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی اجازت سے پیر کے دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں مستقل قیام فرمایا اور اگلے پیر کے دن تک وہیں رہے، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ وہ دردناک اور غم انگیز وقت تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان مشقت دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخری اہم 5 نصیحتیں فرمائی۔ نمبر 1، جزیرۃ العرب کو غیر اہل ایمان سے خالی کر دینے کی۔ نمبر 2، وفود اور قاصدوں کا اکرام و احترام کرنے کی۔ نمبر 3، لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی۔ نمبر 4، غلام باندیوں اور ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی۔ نمبر 5، نماز کے اہتمام کی خصوصی تاکید فرمائی۔ مرض وفات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوا تو بخار کی شدت محسوس کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں شدید تکلیف برداشت فرمائی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنی امت کی فکر کرنے سے غافل نہ ہوئے۔ مرض کی شدت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت کی فکر فرماتے رہے۔ جب بیماری کچھ زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں مسلمانوں کی امامت فرمائی۔ ایک مرتبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی شدت کے باوجود دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے سہارے مسجد میں تشریف لا کر نماز ادا فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ مرض وفات کے دوران ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں کھڑے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے بے قرار ہو گئے اور نماز چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قرآن مجید کا ایک ورق ہو، یعنی چہرہ مبارک پر نور تھا اور اس پر بشاشت نمایاں تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت اور شفقت کا ایک عظیم منظر تھا کہ اپنی بیماری کی شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر اپنی امت کی نماز اور دینی حالت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات کے دوران متعدد اہم وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی خصوصی تاکید فرمائی اور مسلمانوں کو اس کی پابندی کی طرف متوجہ کیا۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو اور ان لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو جو تمہارے زیر اختیار اور ماتحتی میں ہے۔ یہ وصیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا اور بعض لوگوں کی طرف سے ان کی قیادت پر کیے جانے والے اعتراضات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس لشکر کو روانہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے لشکر اسامہ کو روانہ فرمایا۔ مرض وفات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب بلایا اور ان سے سرگوشی فرمائی، یعنی چپکے سے بات کی۔ پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کچھ فرمایا تو وہ مسکرا دی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کے قریب ہونے کی خبر دی، جس پر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں مسکرا دی۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان محبت اور قربت کی ایک نہایت مؤثر اور دردناک یادگار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید علالت کی حالت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو اسی دوران
حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ہاتھ میں ایک تازہ مسواک لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف دیکھا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لی، چونکہ وہ سخت تھی، اس لیے انہوں نے اسے اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کیا اور صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو انتہائی عمدہ طریقے سے اپنے دانتوں مبارک پر پھیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر ہمیشہ فخر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کا لعاب دہن تھوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسواک چبا کر نرم کی تھی۔ اس مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، 3 مرتبہ پھر رفیق الاعلیٰ فرمایا، اور آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ نزع کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے مبارک پر پھیرتے ہوئے فرماتے، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں اور امت کو یہ سبق دیتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے دنیا کی کوئی شخصیت چھوٹ نہیں سکتی۔ بروز پیر دن چڑھے ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو غم سے نڈھال کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس صدمے کی شدت ایسی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بے شک اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ آیت سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر حقیقت واضح ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وصال فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات اور آپ کا انتقال امت مسلمہ کی تاریخ کا سب سے غم انگیز واقعہ ہے، لیکن ان آخری ایام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فکر اپنی امت کی ہدایت، نماز کی پابندی، حقوق العباد اور اللہ تعالی سے تعلق کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن و سنت کی صورت میں ایسا عظیم سرمایہ چھوڑ گئے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار صرف زبان سے نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، نماز کی پابندی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی کامل اتباع اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، ان سوالات کے جوابات کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس زوجہ مطہرہ کے حجرے میں ہوئی؟ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کس کی وفات ہوئی؟ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی مدت کتنی تھی؟